بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ سجدہ صاحب کا جو سبق ہمارا چل رہا ہے اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے یاد کر رہے ہوں گے اور آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا۔ تو کوئی بات آپ کو کسی کو سمجھ نہیں آتی تو میرے سے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ 14 واجبات ہیں، ان میں سے آج ہم 4 واجبات جو ہیں ان کے اوپر سجدہ صاحب کس وقت واجب ہوتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، یہ واجب ہے۔ تو آپ سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول گئے یا مستورات سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو آخری رکعت میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد چھوٹی سورت ملانا واجب ہے۔ چھوٹی سورت پڑھنا بھول گئے تو بھی سجدہ صاحب کرنے سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے ثنا نہیں پڑھی تو اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ اور آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کے بجائے چھوٹی سورت پڑھ لی، چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو یہ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، تو بھی آپ آخری رکعت میں سجدہ صاحب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ لی پھر چھوٹی سورت پڑھ لی تو بھی آپ سجدہ صاحب کریں گے، پھر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح فرض نمازوں میں قرات کرنا وہ بھی واجب ہے۔ امام صاحبان مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اس میں اگر آپ پہلی رکعت آپ نے قرات کی بلند آواز سے جہری تلاوت کی اور دوسری رکعت میں آپ نے سری یعنی کہ خاموشی سے دل کے اندر ہی پڑھ لیا اور آپ نے رکوع کر لیا، رکوع میں جانے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے دوسری رکعت میں تلاوت کرنی تھی بلند آواز سے، تو بھی اس کے لیے ہے کہ آپ آخری رکعت میں سجدہ صاحب کریں تو بھی نماز ہو جائے گی، کہیں بھی آپ جماعت کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد چھوٹی سورت ملانا بھول جاتے ہیں، بالکل ہی نہیں پڑھی، تو آپ کو یاد آیا رکوع میں جا کر کہ میں نے چھوٹی سورت نہیں ملائی، تو پھر آپ چھوٹی سورت کو اگلی 2 رکعتوں میں ملا لیں، یعنی دوسری اور تیسری رکعت میں چھوٹی سورت فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھ لیں، پھر آخری رکعت میں پھر آپ سجدہ صاحب کریں گے، ایک یہ ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر آپ دوسری رکعت میں بھی سورت فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت ملانا بھول جاتے ہیں یا آپ تیسری رکعت میں بھی بھول جاتے ہیں چھوٹی سورت ملانا، تو پھر آپ کو آخری رکعت میں یاد آیا کہ میں نے سورت فاتحہ پڑھی تھی اور آخری رکعت میں بھی میں نے چھوٹی سورت نہیں پڑھی یا ایک مرتبہ پڑھ لی، تو بھی آپ سجدہ صاحب کریں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مقصد کہنے کا ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر اس کو چھوڑیں گے سورۃ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت کو، تو آپ کو سجدہ صاحب کرنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ سے پڑھنی پڑیں گی، اگر بھولے سے آپ سے واجب چھوٹ جائے۔ یہ سب باتیں ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ بھولے سے واجب چھوڑتے ہیں پھر سجدہ صاحب ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا واجب، اس سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد چھوٹی سورت ملانا، پھر تیسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے چھوٹی سورت نہیں پڑھنی ہوتی۔ تو اگر آپ بھولے سے تیسری رکعت کے اندر بھی سورۃ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھ لیتے ہیں تو بھی اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، تو آپ اپنی نماز پوری پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نوافل کے اندر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں آپ یا 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر 4 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ 2 رکعتوں میں چھوٹی سورت ملا لیتے ہیں یا 3 رکعتوں میں آخری رکعت میں ملانا بھول گئے
یا 2 رکعتوں میں ملا لی، 2 رکعتوں میں چھوٹی سورت فاتحہ کے بعد پڑھنا بھول گئے تو بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سورت فاتحہ اور قرات اور سورت فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت ملانا اور سورت فاتحہ چھوٹی سورت سے پہلے فاتحہ پڑھنا، یہ 4 واجبات جن پر آج ہم نے سجدہ سہو کا طریقہ، کب واجب ہوتا ہے، کیسے، یہ سارا کچھ آپ کو 4 واجبات پر بتایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر آگے جو ہے قوما رکوع اس کے بارے میں سبق ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔